بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 5 منرل پاور ریسورسز اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کا آغاز کریں گے۔ یونٹ 5 کے پہلے حصے میں ہمارا موضوع ہوگا پاکستان کے معدنی وسائل، منرلز آف پاکستان۔ اس لیکچر میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی قیمتی معدنیات پائی جاتی ہیں، ان معدنیات کی معاشی اور صنعتی اہمیت کیا ہے، یہ کس طرح ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یونٹ 5 کا پارٹ 1 منرلز آف پاکستان۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ منرل ریسورسز ہوتے کیا ہیں، یعنی معدنی وسائل کس چیز کو کہتے ہیں۔ A mineral resource is a concentrated deposit of natural solid, liquid or gaseous materials۔ معدنی وسیلہ وہ قدرتی ٹھوس، مائع یا گیس مادہ ہے جو کسی جگہ زیادہ مقدار میں پایا جائے۔ It is found on or within the earth surface۔ یہ زمین کی سطح پر یا اس کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے۔ It must exist in enough quantity and suitable form to be extracted cheaply۔ اس کی مقدار اور شکل ایسی ہو کہ اسے کم خرچ میں آسانی سے نکالا جا سکے۔ یعنی اگر آپ کا جو منرل ریسورس ہے وہ اس فارم میں پایا جائے یا اس جگہ پایا جائے کہ اسے نکالنے کے لیے خرچہ اس کی قیمت سے زیادہ ہو جائے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا سوٹیبل جگہ پہ اور سوٹیبل فارم کے اندر ہونا زیادہ اہم ہے تاکہ اسے کم خرچ کے اوپر نکالا اور استعمال کیا جا سکے۔ ایکسٹریکٹڈ منرلز کین بی کنورٹیڈ انٹو ویلیویبل مٹیریلز۔ نکالے گئے معدنیات قیمتی اشیاء میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ منرلز آر اسینشیل فار بایولوجیکل پروسیس لائک کیلشیم، فاسفورس فار بونز۔ معدنیات حیاتیاتی عمل کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، مثلاً کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے لیے جیسے ایک لازمی جزو ہے۔ منرلز لائک کوارٹز، میکا، feldspar are used in glass, ceramics and electronics۔ کوارٹز، فیلڈسپر، میکا جیسی معدنیات شیشہ، برتن سازی اور الیکٹرانکس میں استعمال ہوتی ہیں۔ منرلز such as iron and coal have multiple industrial uses۔ اسی طرح لوہا اور کوئلہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے صنعتی شعبے کے اندر مختلف استعمالات ہیں اور بہت اہم کردار جو ہے وہ ان کا انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے امپورٹینس آف منرلز، معدنیات کی اہمیت۔ منرل ریسورسز آر وائٹل فار انڈسٹریز اینڈ ڈیلی لائف۔ معدنیات صنعتوں اور روزمرہ زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ دے پرووائڈ را مٹیریل فار مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، انرجی اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ مینوفیکچرنگ، تعمیرات، توانائی اور ٹیکنالوجی کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں۔ آئرن، کاپر اینڈ ایلومینیم آر نیڈڈ فار وہیکلز، مشینری اینڈ انفراسٹرکچر۔ لوہا، تانبا اور ایلومینیم گاڑیوں، مشینری اور بنیادی ڈھانچے کی تیاری میں انتہائی اہم ہیں۔ گولڈ اینڈ سلور آر یوزڈ ان جیولری، الیکٹرانکس اینڈ فائنانس۔ سونا اور چاندی زیورات، الیکٹرانکس اور مالیاتی شعبے میں استعمال ہوتے ہیں۔ کول، یورینیم اینڈ لیتھیم آر اسینشیل فار الیکٹریسٹی اینڈ بیٹریز۔ اسی طرح کوئلہ، یورینیم اور لیتھیم بجلی پیدا کرنے اور بیٹریوں کے لیے ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ منرلز سپورٹ اکنامک گروتھ، جاب کریشن، انوویشن
اینڈ ٹریڈ۔ معدنیات اقتصادی ترقی، روزگار، اختراع اور تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ سسٹینیبل ایکسٹریکشن از امپورٹنٹ ٹو انشور سپلائی فار فیوچر جنریشنز۔ مستقبل کے لیے معدنیات کی پائیدار نکاسی بہت اہم ہے، یعنی کہ آپ نے اس طرح نہیں معدنیات کا بے دریغ استعمال کرنا کہ ساری کی ساری معدنیات آپ استعمال کریں اور جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے لیے آپ کچھ بھی نہیں چھوڑیں۔ آپ نے ان کا استعمال ضرورت کے مطابق کرنا ہے اور معدنیات کو بچانا بھی ہے تاکہ آنے والے ٹائم کے لیے وہ محفوظ رہیں اور آنے والی جنریشن اس کو استعمال کر سکیں۔ نیکسٹ ہے منرل ریسورسز ان پاکستان۔ پاکستان میں معدنی وسائل۔ پاکستان ہیز اے وائڈ رینج آف منرل ریسورسز۔ پاکستان میں معدنی وسائل کی بہت زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ دے آر فاؤنڈ ان ڈفرینٹ ریجنز آف دا کنٹری۔ یہ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیسک ٹائپس آر میٹیلک منرلز، نان میٹیلک منرلز، انرجی منرلز، جیم سٹونز۔ بنیادی اقسام 4 ہیں: دھاتی معدنیات، غیر دھاتی معدنیات، توانائی کی معدنیات اور قیمتی پتھر۔ اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میٹیلک منرلز کی، یعنی دھاتی معدنیات۔ دھاتی معدنیات میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آئرن اور یعنی کہ لوہا، فاؤنڈ ان چنیوٹ اینڈ کالا باغ پنجاب اینڈ نوکنڈی بلوچستان۔ لوہا چنیوٹ اور کالا باغ جو کہ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوکنڈی بلوچستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ مینلی یوز فار اسٹیل پروڈکشن، بنیادی طور پر اس کا استعمال اسٹیل بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوپر یعنی تانبا۔ میجر ڈپازٹس ان سینڈک اینڈ ریکوڈک بلوچستان۔ اس کے بڑے ذخائر سینڈک اور ریکوڈک جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ آلسو فاؤنڈ ان چترال، دیر، ہزارہ KPK۔ اچھا، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں چترال، دیر اور ہزارہ وہاں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ یوزڈ ان وائرنگ، الیکٹرانکس، کنسٹرکشن، مشینری۔ اچھا، اس کا جو استعمال ہے وہ بجلی کی تاریں بنانے، الیکٹرانکس کے اندر، تعمیرات کے لیے اور مشینری بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ منرل ہے گولڈ، سونا، فاؤنڈ ود کاپر ان بلوچستان اینڈ وزیرستان۔ یہ بلوچستان اور وزیرستان کے علاقوں میں تانبے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ سینڈک اینڈ ریکوڈک ڈپازٹس انکلوڈ گولڈ، سلور اینڈ ادر منرلز۔ سینڈک اور ریکوڈک کے جو ذخائر ہیں وہاں پہ سونا، چاندی اور دیگر معدنیات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یوزڈ ان جیولری اینڈ انڈسٹریز لائک الیکٹرانکس، کمپیوٹرز، فونز، ڈینٹسٹری، میڈیسن، کاسمیٹکس۔ اچھا، اس کے جو استعمالات ہیں وہ زیورات اور الیکٹرانکس کے علاوہ کمپیوٹر، موبائل، دانتوں کے علاج، طب اور کاسمیٹکس میں ہوتا ہے سونے کا استعمال۔ نیکسٹ منرل ہے کرومائٹ، فاؤنڈ ان مسلم باغ، خانوزئی، واد بلوچستان۔ یہ بلوچستان کے 3 علاقے ہیں جہاں پہ کرومائٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں مسلم باغ، خانوزئی اور واد کے علاقے شامل ہیں۔ آلسو ان مالاکنڈ اینڈ محمد ایجنسی KPK۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ کے جو علاقے ہیں اور محمد ایجنسی وہاں پہ بھی یہ پایا جاتا ہے۔ یوز فار اسٹین لیس اسٹیل، ریفریکٹری مٹیریلز، پیگمنٹس۔ اچھا، اس کا جو استعمال ہے وہ اسٹین لیس اسٹیل بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، ریفریکٹری مواد اور رنگ بنانے کا جو یعنی۔ اچھا، نیکسٹ ہے لیڈ یعنی سیسا، فاؤنڈ ان خزدار، لسبیلا، کوئٹہ بلوچستان، چترال، سوات، مردان KPK اینڈ سرگودا پنجاب۔ اچھا، جو لیڈ ہے یہ بلوچستان کے اندر خزدار، لسبیلا اور کوئٹہ میں پایا جاتا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے جو علاقے چترال، سوات اور مردان ہے وہاں بھی موجود ہے، اور پنجاب کے اندر یہ سرگودا کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یوز ان بیٹریز،
پینٹس، پگمنٹس، بلیٹس۔ اچھا، اس کا جو استعمال ہے وہ بیٹریوں کے اندر، پینٹس کے لیے، رنگوں کے لیے اور یہ گولیاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بلیٹس جو ہوتی ہیں ویپن کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر لیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تھی میٹیلک منرلز۔ ابھی ہم بات کر دیتے ہیں نان میٹیلک منرلز کی، یعنی غیر دھاتی معدنیات۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جپسم، فاؤنڈ ان کیوڑا، ڈی جی خان، میاں والی، کوہاٹ۔ اچھا، یہ کیوڑا، ڈی جی خان، میاں والی اور کوہاٹ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یوزڈ ان فرٹیلائزرز، سیمنٹ، پلاسٹر آف پیرس، سلفیورک ایسڈ، پیپر، پینٹس، ربر۔ اچھا، اس کا جو استعمال ہے وہ کھاد بنانے کے لیے سیمنٹ، پلاسٹر آف پیرس، سلفیورک ایسڈ، کاغذ، رنگ اور ربر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ نیکسٹ ہے لائم سٹون، یعنی چونے کا پتھر، فاؤنڈ ان سالٹ رینج، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے۔ اچھا، یہ سالٹ رینج پنجاب کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی پایا جاتا ہے۔ یوزڈ ان سیمنٹ، کنسٹرکشن، ایگریگیٹ، اسٹیل انڈسٹری۔ اچھا، اس کا جو استعمال ہے وہ سیمنٹ، تعمیراتی مواد اور اسٹیل سازی میں کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے راک سالٹ، یعنی کہ نمک جو پتھر کی فارم میں پایا جاتا ہے، پہاڑی نمک بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ مینلی فرام کھیوڑا سالٹ مائنز۔ اچھا، یہ زیادہ تر کھیوڑا کی جو نمک کی کانیں ہیں وہاں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یوزڈ فار ہیلتھ، کوکنگ، کیمیکل انڈسٹری لائک سوڈا ایش، کاسٹک سوڈا ایکسیٹرا۔ یہ زیادہ تر صحت، کھانا پکانے اور کیمیکل صنعت میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سوڈا ایش ہو گئی، کاسٹک سوڈا وغیرہ بنانے کے لیے۔ نیکسٹ ہے ماربل، یعنی سنگ مرمر، فاؤنڈ ان خیبر ایجنسی، سوابی، سوات، چاغی۔ اچھا، یہ خیبر ایجنسی، سوابی، سوات اور چاغی کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یوز فار اسکلپچرز، کنسٹرکشن، مونومنٹس، انٹیریئر ڈیکوریشن۔ یہ مجسمہ سازی، تعمیرات، یادگاروں اور اندرونی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے گرینائٹ، فاؤنڈ ان گلگت، دیر، چترال، سوابی، کوہستان، نگر پارکر، چاغی، مانسیرا، مالاکنڈ اینڈ سوات۔ اچھا، یہ گلگت، چترال، سوابی، کوہستان، نگر پارکر، چاغی، مانسیرا، مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یوز فار کاؤنٹر ٹاپس، ٹائلز، پیونگ سٹونز، اسٹیئر کیسز، بلڈنگ وینئر، گریو سٹونز۔ اچھا، یہ کچن کاؤنٹر، ٹائلز، پتھروں کی سڑکیں، سیڑھیاں، عمارات کی سطح اور قبروں کے پتھروں کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں انرجی منرلز کی، یعنی توانائی کی معدنیات۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کول، یعنی کوئلہ۔ لارج ریزروز ان تھرپارکر، لاکھڑا، سندھ، سالٹ رینج، پنجاب اینڈ کوئٹہ، بلوچستان۔ اچھا، تھرپارکر اور لاکھڑا سندھ کے علاقے ہیں، وہاں پہ یہ بہت بڑی مقدار میں پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سالٹ رینج پنجاب کے اندر اور کوئٹہ بلوچستان کے اندر اس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یوزڈ ان الیکٹریسٹی، سیمنٹ اینڈ اسٹیل پروڈکشن۔ اچھا، اس کا استعمال جو ہے بجلی، سیمنٹ اور اسٹیل سازی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کے کیا ہیں کہ چیپ، ابینڈنٹ، ریڈیوسز امپورٹڈ انرجی۔ اچھا، فائدے اس کے یہ ہیں کہ یہ سستا ہے اور ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اور جو درآمدی توانائی ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔ ہم جو باہر سے منگواتے ہیں انرجی کی ریسورسز، وہ کم کرتا ہے، ہم اس کو لوکلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جیسے پولوشن، لینڈ ڈیمیج، ڈسپلیسمنٹ۔ اچھا، نقصانات کے اندر یہ کہ یہ آلودگی کا ذریعہ ہے، آلودگی پھیلاتا ہے اور زمین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلیسمنٹ کرتا ہے، لوگوں کو بے دخل، جہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ کوئلے کا استعمال کریں گے وہاں پہ آبادی جو ہے نا وہ اس کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو کیا کرتا ہے، یہ ڈسپلیسمنٹ کرتا ہے
آبادی کو بے دخل کر دیتا ہے۔ تھر کول ہیز 175 بلین ٹنز اینف فار سینچریز۔ اچھا، تھر کے اندر جو ہمارے کوئلے کے ذخائر ہیں وہ 175 ارب ٹن سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ اگر ہم صدیوں استعمال کرتے رہیں تو بھی ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو منرل ہے وہ ہے نیچرل گیس، یعنی قدرتی گیس۔ لارجسٹ فیلڈ ان سوئی بلوچستان ود 89 ویلز۔ اچھا، سب سے بڑا ذخیرہ جو قدرتی گیس کا ہمارے پاس موجود ہے وہ بلوچستان کے علاقے سوئی میں ہے۔ وہاں پہ تقریباً 89 کنویں ہیں جہاں سے گیس نکالی جا رہی ہے۔ آلسو فاؤنڈ ان سندھ، خیرپور، مزرانی ایکسیکٹرا۔ اچھا، کچھ سندھ کے علاقوں میں بھی پایا گیا ہے جن میں خیرپور اور مزرانی کے علاقے شامل ہیں، اینڈ پنجاب، ڈھوڈک اینڈ ڈھالیاں۔ اور پنجاب کے جو علاقے ڈھوڈک اور ڈھالیاں ہیں وہاں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے یوزیج دیکھ لیتے ہیں۔ یوزڈ فار کوکنگ، ہیٹنگ، الیکٹریسٹی اینڈ کیمیکلز، فرٹیلائزرز، ڈائز۔ اچھا، اس کا جو استعمال ہے، سب سے جو مین استعمال ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم گھروں میں چولہا جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے، حرارت کے لیے، سردیوں میں ہیٹر وغیرہ سے چلائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس پہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جنریٹر وغیرہ بھی گیس پہ چلائے جا رہے ہیں، اور کیمیکلز کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کھاد اور رنگ وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی ان کے لیے بھی اس گیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز: کلینر دین کول آئل۔ اچھا، فائدے اس کے یہ ہیں کہ یہ کوئلے اور تیل سے زیادہ صاف ہے اور پولوشن بھی کم پھیلاتی ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز: میتھین لیکس نان رینیویبل۔ اچھا، نقصانات یہ ہے کہ اس کے اندر سے میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ذخائر ہیں وہ محدود ہیں۔ آپ نے جب سارے ذخائر یوز کر لیے تو یہ رینیویبل ریسورس نہیں ہے، تو آپ کے پاس یہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہے آئل، تیل۔ فاؤنڈ ان پوٹھوار، اٹک، چکوال، جیلم۔ اچھا، یہ جو تیل کے ذخائر ہیں ہمارے پاس وہ پوٹھوار کے علاقے میں، اٹک، چکوال، جیلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بدین اینڈ حیدرآباد، سندھ، کوہاٹ، کرک، ہنگو، کے پی کے۔ اچھا، اس کے علاوہ سندھ کے جو علاقے ہیں بدین اور حیدرآباد، وہاں بھی اس کے ذخائر پائے گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر کوہاٹ، کرک اور ہنگو کے علاقوں میں بھی تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ یوز فار پاور پلانٹس اینڈ ٹرانسپورٹ فیولز۔ اچھا، اس کا جو بنیادی استعمال ہے وہ بجلی گھروں اور ٹرانسپورٹ کے ایندھن کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، ایویشن فیول، جیسے پیٹرول، ڈیزل اور ایویشن فیول ہے۔ آلسو یوز فار پلاسٹکس، فرٹیلائزرز، فارماسیوٹیکلس۔ اچھا، اس کے علاوہ پلاسٹک، کھاد اور دواؤں کی تیاری میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں۔ ہائی انرجی سپورٹس اکانومی ورسٹائل۔ اچھا، اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ توانائی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور معیشت کو یہ بہتر بناتے ہیں۔ آپ کے ذخائر اگر آپ کے پاس اچھے ہوں گے تو آپ کی معیشت اس سے بہتر ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کا متنوع استعمال ہے، آپ کو بہت سارے طریقوں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز: اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سپلز، پولوشن، کلائمیٹ امپیکٹ، پرائس انسٹیبلٹی۔ اچھا، نقصانات کے اندر یہ ہے کہ تیل کا رساؤ ہوتا رہتا ہے ان علاقوں میں، تو جہاں بھی یہ تیل کا رساؤ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آلودگی، موسمیاتی اثرات اس کے اچھے نہیں ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر قیمتوں کے اندر جو ہے نا اتار چڑھاؤ ہے، بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کی پرائس کے اندر۔ لاسٹ میں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جیم سٹونز کی، جو کہ ہمارے معدنیات کا حصہ ہیں۔ جیم سٹون یعنی قیمتی پتھر۔ سوات ویلی فیمس فار ایمرالڈز۔ سوات زمرد کے لیے مشہور ہے۔ ہنزا نون فار روبیز۔ ہنزا جو کہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ قیمتی یاقوت کے لیے مشہور ہے۔ شگار اینڈ سکردو، گلگت بلتستان، ٹوپاز اینڈ ایکوا مرین۔ اچھا، شگار اور سکردو جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں وہ ٹوپاز اور ایکوا میرین کے لیے مشہور ہیں۔ مائننگ انڈسٹری پوٹینشیل۔ ابھی ہم لاسٹ پہ یہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی معدنی صنعت کی صلاحیت کیا ہے۔
مائننگ کین بوسٹ اکانمی، کریٹ جابس اینڈ انہینس ایکسپورٹس. کان کنی معیشت مضبوط کر سکتی ہے، روزگار پیدا کر سکتی ہے اور برآمدات کو بڑھاتی ہے. کاپر، گولڈ، کرومائٹ کین انکریز فارن ایکسچینج. تانبا، سونا اور کرومائٹ زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں. مائننگ کین ریڈیوس پورٹی ان رورل ایریاز. دیہی علاقوں میں مائننگ جو ہے نا یہ غربت کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے. آئرن اور جپسم، لائم سٹون سپورٹ سٹیل، سیمنٹ کنسٹرکشن. اچھا، لوہا، جپسم، چونے کا پتھر جو ہے یہ سٹیل، سیمنٹ اور تعمیرات کے لیے ضروری ہیں. ماڈرن مائننگ ٹیکنالوجی انکریزز ایفیشنسی. جدید ٹیکنالوجی سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے. ریکوڈک اینڈ سینڈک کین میک پاکستان گلوبلی امپورٹنٹ. ریکوڈک اور سینڈک پاکستان کو عالمی سطح پر نمایاں بنا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے تانبے اور سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں. تھر کول کین سالو انرجی نیڈز. تھر کا کوئلہ جو ہے وہ ہماری توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور ہمارے توانائی کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. ماربل اینڈ گرینائٹ کین انکریز ایکسپورٹ ارننگز. ماربل اور گرینائٹ پاکستان کی برآمدات کو بڑھا سکتے ہیں. ابھی پارٹ 2 کے اندر ہم پاور ریسورسز آف پاکستان کو ڈسکس کریں گے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. انرجی ریسورسز آف پاکستان، پاکستان کے توانائی کے وسائل. انرجی ریسورسز play a vital role in the economic growth and development of a country. کسی بھی ملک کی ترقی اور معاشی مضبوطی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ ملک میں توانائی کے وسائل کتنے دستیاب ہیں. پاکستان is blessed with a variety of renewable and non-renewable resources that help in generating electricity, running industries and supporting ڈیلی لائف. خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس قابل تجدید اور ناقابل تجدید دونوں طرح کے وسائل موجود ہیں جو بجلی پیدا کرنے، صنعتوں کو چلانے اور روزمرہ زندگی کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب قابل تجدید اور ناقابل تجدید ریسورسز کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سے ریسورسز ہوتے ہیں. واٹ آر انرجی ریسورسز؟ توانائی کے وسائل کیا ہیں؟ انرجی ریسورسز آر نیچرل سورسز یوز ٹو پروڈیوس ہیٹ، لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی. توانائی کے وسائل وہ قدرتی ذرائع ہوتے ہیں جن کی مدد سے حرارت، روشنی اور بجلی پیدا کی جاتی ہے. دیز ریسورسز ہیلپ رن ہومز، فیکٹریز، ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ کمیونیکیشن نیٹورکس. انہی وسائل کے ذریعے ہم گھروں، فیکٹریوں، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے سسٹم کو رن کرتے ہیں. انرجی ریسورسز آر آف 2 types. نان رینیوبل ریسورسز کین ناٹ بی ریپلیسڈ. رینیوبل ریسورسز کین بی ریپلیسڈ نیچرلی. توانائی کے وسائل کی 2 اقسام ہیں: ناقابل تجدید وسائل جو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، اور قابل تجدید وسائل جو وقت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں نان رینیوبل انرجی ریسورسز، ناقابل تجدید توانائی کے وسائل. دیز آر ریسورسز دیٹ ایگزسٹ ان لمیٹڈ کوانٹٹی. ونس یوزڈ دے ڈو ناٹ ریجنریٹ کوئکلی. یہ وہ وسائل ہیں جو محدود مقدار میں ہوتے ہیں اور استعمال کے بعد دوبارہ پیدا ہونے میں لاکھوں سال لگتے ہیں. تو اس لیے ان کو جب ایک دفعہ آپ نے یوز کر لیا تو یہ ختم ہو جائیں گے. نان رینیویبل انرجی ریسورسز آر کول، آئل، نیچرل گیس اینڈ نیوکلیئر انرجی. ناقابل تجدید توانائی کے وسائل میں کوئلہ، تیل، قدرتی گیس اور ایٹمی توانائی شامل ہیں. ان چاروں میں سے پہلے 3 جو ہیں کول، آئل اور نیچرل گیس، یہ ہم یونٹ 5 کے پارٹ 1 کے اندر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں منرلز آف پاکستان کے اندر. تو ابھی ہم صرف نیوکلیر انرجی کو ڈسکس کریں گے کہ نیوکلیر انرجی کیا ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں پہ نیوکلیر انرجی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں.
نیوکلیئر انرجی ایٹمی توانائی. Nuclear energy is produced inside nuclear reactors through a process called nuclear fission. ایٹمی توانائی نیوکلیئر ریئیکٹرز میں نیوکلیئر فیشن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. where uranium atoms split to release a huge amount of heat. جس میں یورینیم ایٹم توڑ کر ان سے بے پناہ حرارت پیدا کی جاتی ہے. This heat is converted into electricity. پھر اس حرارت کو بجلی میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس پروسیس سے نیوکلیئر ریئیکٹر پلانٹ سے الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے. نیوکلیئر پاور پلانٹس آف پاکستان. پاکستان کے ایٹمی بجلی گھر. پاکستان uses nuclear energy as an important part of its national electricity system. پاکستان ایٹمی توانائی کو اپنی بجلی کی اہم ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے. پاکستان started using nuclear energy in 1997 with its first plant. پاکستان نے 1971 میں اپنے پہلے پلانٹ سے جوہری توانائی کا استعمال شروع کیا. یعنی پاکستان نے اپنا فرسٹ پلانٹ 1971 میں لگایا تھا. نیوکلیئر پاور پلانٹس آف پاکستان. پاکستان کے ایٹمی توانائی کے بجلی گھر. کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ. اچھا، پاکستان کا جو سب سے پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا وہ کینپ تھا. اس کو 1965 میں بنانا شروع کیا تھا اور 1971 میں اس نے پیداوار دینی شروع کر دی تھی. اس کے بعد کراچی نیوکلیئر پاور کمپلیکس، یہ بھی کینپ کی ایکسٹینشنز ہیں. اس کی مزید کچھ برانچز اور مزید کچھ ریئیکٹرز لگائے گئے ہیں. یہ بھی کراچی میں ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے چشمہ نیوکلیئر پاور کمپلیکس، جو کہ چشمہ کے مقام پہ پنجاب کے اندر موجود ہے. These plants are operated by Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) and supply thousands of megawatts to the national grid. یہ تمام پلانٹس پاکستان اٹامک انرجی کمیشن (PAEC) کے تحت چلتے ہیں اور ملکی بجلی کی بڑی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ thousands of megawatt بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈوانٹیجز آف نیوکلیئر انرجی. ایٹمی بجلی کے فوائد. پروڈیوسز اے لارج اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی فرام اے اسمال اماؤنٹ آف فیول. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بہت کم مقدار میں فیول کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. ڈز ناٹ ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیورنگ آپریشن. دوسرا یہ کہ اس کے بجلی بنانے کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج نہیں ہوتی. پرووائڈز کنٹینیوس اینڈ اسٹیبل الیکٹریسٹی. اچھا، تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے مسلسل اور مستحکم بجلی کنٹینیو جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے. اور لاسٹ ون ہے ہیلپس ریڈیوس ڈپینڈنس آن فوسل فیولز. نیوکلیئر انرجی سے ہم فاضل فیول پر انحصار کم کر سکتے ہیں. یعنی ہم جو گیس اور آئل کے اوپر بجلی بناتے ہیں جو بہت مہنگی ہے، اگر ہم اٹامک نیوکلیئر پلانٹس سے بجلی ساری بنانی شروع کریں تو ہمیں یہ بہت سستی بھی پڑے گی اور ہمارا جو خرچہ فوسل فیولز کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور وہی پیسے ہم ملک کی ترقی کے اوپر یا کسی اور جگہ پہ خرچ کر سکتے ہیں جو ہم باہر سے تیل یا دوسری جو فوسل فیولز ہیں وہ خریدتے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف نیوکلیئر انرجی. ایٹمی بجلی کے نقصانات. یورینیم از لمیٹڈ اینڈ نان رینیوبل. پہلا تو نقصان یہ ہے کہ جو یورینیم ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک لمیٹڈ مقدار میں موجود ہے، اور اگر ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے رہے تو ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے. تو اس لیے یہ نان رینیوبل انرجی ریسورسز کے اندر آتا ہے. پروڈیوسز ہیزرڈز ریڈیو ایکٹیو ویسٹ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے تابکار فضلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ریڈیشنز وغیرہ اور ریڈیو ایکٹیو ویوز بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھیل سکتی ہیں اس کے فضلے سے. جو چیزیں اس میں سے
ویسٹ کے طور پہ نکلتی ہیں اس میں سے. اور تھرڈ ون ویری ایکسپینسو ٹو بلڈ اینڈ مینٹین. اچھا ایٹامک بجلی گھر بنانا اور پھر اس کو مینٹین رکھنا یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, خرچہ اس پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اس کے بعد میں حالانکہ بجلی اس کی بہت سستی ہے لیکن پہلا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. رسک آف ایکسیڈنٹس, اور آخری یہ ہے کہ حادثات کے خطرات موجود رہتے ہیں, اور یہ ایٹمی بجلی گھر ہیں, خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ تابکاری پھیل سکتی ہے اور جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں رینیویبل انرجی ریسورسز کی, یعنی قابل تجدید توانائی کے وسائل. یہ وہ وسائل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ رینیو ہوتے رہتے ہیں, یعنی کہ ختم نہیں ہوتے. دیز آر ریسورسز دیٹ نیچرلی ریپلینش اینڈ آر انوائرمنٹلی فرینڈلی. یہ وہ وسائل ہیں جو وقت کے ساتھ خود بخود دوبارہ پیدا ہوتے جاتے ہیں اور یہ ماحول دوست ہوتے ہیں, یعنی ماحول کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں. پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشیل ان ہائیڈرو پاور, ونڈ انرجی, سولر انرجی اینڈ بایو فیولز. پاکستان کے پاس ان شعبوں میں بہترین صلاحیت موجود ہے. کون کون سے شعبے ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے پن بجلی, یعنی ہائیڈرو پاور پلانٹس, پانی سے جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. ونڈ انرجی, ہوا سے جو انرجی یا بجلی پیدا کی جاتی ہے. سولر انرجی یعنی شمسی توانائی, اور بایو فیولز جو کہ جانوروں اور پودوں سے حاصل کی جاتی ہے, وہ انرجی بایو فیولز کہلاتی ہے. آگے ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے. اب ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک انرجی کی, یعنی کہ پانی سے حاصل ہونے والی بجلی, پن بجلی. ہائیڈرو الیکٹریسٹی از جنریٹڈ بائی یوزنگ دا فورس آف فلوئنگ واٹر. پن بجلی بہتے ہوئے پانی کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے. پاکستان's rivers and mountain slopes make it suitable for hydropower. پاکستان کے دریا اور ڈھلوانیں اسے پن بجلی کے لیے مثالی بناتی ہیں. یعنی ہمارے پاس اتنے بہترین دریا اور اس کے بعد سلوپس موجود ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام ناردرن ایریاز سطح سمندر سے انتہائی بلند ہیں, اور وہاں پہ ہم ڈیمز بنا کے اور سلوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی آسانی سے بجلی بنا سکتے ہیں. میجر ڈیمز انکلوڈ تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, غازی بروتھا. اچھا یہ تین مین ہمارے جو ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تربیلا ڈیم سب سے بڑا ڈیم ہے پاکستان کا, وہاں سے ہم بجلی بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر منگلا ڈیم ہے جیلم کے قریب, اور تیسرا ہمارے پاس غازی بروتھا ہے. یہ تینوں وہ ڈیم ہیں جن کی مدد سے ہم ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس چلا رہے ہیں اور بجلی پیدا کر رہے ہیں. عزیز طلباء, میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ پن بجلی کیسے بنائی جاتی ہے. اونچی جگہ کے اوپر ڈیمز بنائے جاتے ہیں اور پانی اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈیموں کے آگے جو اس کی نچلی سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر سپیل ویز بنائے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جب پانی کی مقدار ایک لیول پہ آ جاتی ہے تو ان سپیل ویز کو کھولا جاتا ہے. ان سپیل ویز کے نیچے ٹربائنز لگے ہوتے ہیں جو پانی انتہائی اونچائی سے ان ٹربائنز کے اوپر گرتا ہے, تو وہ اس پانی کی پاور سے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آگے جنریٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں جس سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کے آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا, کوئی آپ کے اوپر خرچہ نہیں آ رہا. بس ایک دفعہ آپ نے ڈیم بنا دیا, اس کے بعد پانی کنٹینیو چلتا رہتا ہے, اور پانی جب ہائٹ سے نیچے گرتا ہے تو ٹربائن گھومتے رہتے ہیں اور بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے. اور وہ پانی آگے پھر نہروں میں چلا جاتا ہے, اور نہروں کے ذریعے پھر آگے اس کو ہم آبپاشی کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ڈبل فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو ہم بجلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری جو زراعت کی ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے ایک تو بجلی بہت سستی بنتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی سے دوسرے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیم بنانے سے آئے روز جو ہمارے ملک میں سیلاب وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. ابھی ہم ایڈوانٹیجز آف ہائیڈرو پاور دیکھ لیتے ہیں کہ پن بجلی کے
کیا فوائد ہیں؟ رینیویبل اینڈ کلین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قابل تجدید اور ماحول دوست سسٹم ہے. آپ کو اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا سسٹم، آپ دوبارہ کہاں سے بنائیں گے. پانی ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا تو بجلی بنتی رہے گی. یہ رینیویبل ریسورس ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. ویری لو آپریشنل کاسٹ، اور اس کو چلانے کا خرچ بہت ہی کم ہے. اور پرووائڈ اسٹیبل الیکٹریسٹی، مستحکم بجلی فراہم کرتا ہے. کنٹینیو پانی چلتا رہتا ہے اور بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے. ریڈیوسز گرین ہاؤس گیسز، اور آلودگی کو یہ کم کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی فیول استعمال نہیں ہو رہا، کوئی برننگ مٹیریل یوز نہیں ہو رہا، جسٹ پانی کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے ہم بجلی کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پولوشن کو کم کرتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آئل یا گیس کے اوپر آپ پلانٹ چلا رہے ہیں تو وہ انتہائی مضر صحت بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز بھی بہت زیادہ خارج کر رہے ہوتے ہیں، جس سے مزید جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آف ہائیڈرو پاور، پن بجلی کے نقصانات. جہاں پن بجلی کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں چند ایک نقصانات بھی ہیں. ویری ہائی کنسٹرکشن کاسٹ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تعمیر کے اوپر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے. ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا ڈیم بنانا ہے تو اس کے لیے زمین اور پھر اس کے اوپر بنانے کا خرچہ، اور یعنی کہ یہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. پیپل آر ڈسپلیسڈ فار ڈیم کنسٹرکشن. اچھا، اس کے بعد جس علاقے میں ڈیم بنایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے. نئی جگہ سیٹلمنٹ، بڑی پرابلمز ان کے لیے ہو جاتی ہیں. آپ تربیلا کو دیکھ لیں، جب تربیلا ڈیم بنایا گیا تو وہاں پوری آبادی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد افیکٹس ایکویٹک ایکو سسٹم، آبی حیات متاثر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ڈیم بنا رہے ہیں، جو دریاؤں کے اندر آبی حیات موجود ہے، وہ ایک تو آپ نے ڈیم بنا کے ان کو وہاں پہ ان کے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، پھر اس کے بعد آگے اسپیل ویز ہیں اور پھر ان کے لیے بھی ان کی لائف اس سے متاثر ہو سکتی ہے. واٹر فلو ویریز ود سیزنز. اچھا، موسم کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ میں تبدیلی آتی رہتی ہے. کبھی پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا بجلی کی جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ونڈ انرجی کی. ونڈ انرجی کا مطلب ہے کہ ہوا سے پیدا کی جانے والی بجلی. پاکستان ہیز ہیوج ونڈ پوٹینشیل اسپیشلی ان سندھ اینڈ بلوچستان. پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں. دا گھارو کیٹی بندر ونڈ کوریڈور از ون آف دا بیسٹ ونڈ سائٹ ان دا ورلڈ. گھارو کیٹی بندر ونڈ کوریڈور دنیا کے بہترین ونڈ زونز میں سے ایک ہے. گھارو جو ہے یہ کراچی سے آپ جو ہی ٹھٹھا کی طرف باہر نکلتے ہیں، گلشن حدید کراس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تقریباً 10-15 کلومیٹر پہ آگے گھارو کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی کیٹی بندر ہے. تو یہ جو ایریا ہے یہ ونڈ زونز کے حساب سے دنیا کا بہترین ایریا مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سارا سال ہی تقریباً ہوا چلتی رہتی ہے، ہوا رکتی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو ونڈ ملز اگر لگائی جائیں تو یہ پورا سال جو ہے نا وہ کام کرتی رہتی ہیں اور دن رات بجلی کی پیداوار ان سے حاصل ہو سکتی ہے. اسی زون میں آگے آپ حیدرآباد کی طرف جائیں تو حیدرآباد کے قریب ہی ایک علاقہ ہے نوری آباد. وہاں پہ بھی پاکستان نے ونڈ انرجی کا پورا سسٹم لگایا ہوا ہے، اور آئی تھنک کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ونڈ مل پروجیکٹ وہاں پہ لگایا گیا ہے. آپ اگر اس علاقے سے ٹریول کریں تو آپ کو ایک بڑے لمبے چوڑے ایریا کے اندر آپ کو بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے نظر آتے ہیں جو ونڈ ملز ہیں، اور بجلی کی پیداوار اس سے حاصل کی جا رہی ہے. ایڈوانٹیجز آف ونڈ انرجی، ہوا سے بجلی کے فوائد. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس بجلی سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. رینیویبل اینڈ کلین. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بجلی قابل تجدید ہے اور صاف ہے، اس سے کوئی پولوشن وغیرہ نہیں بڑھتی. دوسرے نمبر پہ ہے لو رننگ کاسٹ. اچھا، اس کی رننگ کاسٹ بالکل کم ہے. آپ نے انسٹالمنٹ کر دی، اب وہ پنکھے جو لگے ہوئے ہیں
وہ ہوا چلتی رہے گی اور وہ گھومتے رہیں گے. ان کو گھمانے پہ یا ان کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا پڑتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے نو ایئر پولوشن. اس سے کوئی فضائی آلودگی بھی نہیں پھیل رہی ہے کیونکہ کوئی فیول وغیرہ تو اس میں جلایا نہیں جا رہا, جسٹ ہوا کی مدد سے پنکھوں کو چلایا جا رہا ہے. اور لاسٹ ون ہے ریڈیوس ڈپینڈنس آن امپورٹڈ فیول, یعنی درآمدی ایندھن کے اوپر ہمارا انحصار کم کرتی ہے ونڈ انرجی. جب ہم ہوا کی مدد سے بجلی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ ہم باہر سے اتنا مہنگا فیول خریدیں اور اس فیول کی مدد سے ہم اپنے پاور پلانٹس چلائیں اور بجلی کی پیداوار حاصل کریں. تو یہ ہمیں کافی سستا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی رننگ کاسٹ بہت کم ہے. تو اگر ہم اس کا صحیح سے استعمال کریں تو ہمارا جو امپورٹڈ فیول ہے اس کے اوپر بھی انحصار کم ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف ونڈ انرجی, ہوا سے بجلی کے نقصانات. الیکٹریسٹی ڈپینڈس آن ونڈ سپیڈ. اچھا, پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی بجلی جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہوا کی رفتار کے اوپر. ہوا کس رفتار, اگر ہوا صحیح چل رہی ہے تو جو ونڈ ملز ہیں وہ صحیح چلیں گی اور اچھی پیداوار حاصل ہوگی اور کنٹینیو ہوگی. لیکن اگر ہوا کم ہو گئی یا رک گئی تو یہ آپ کی سپلائی کو متاثر کرے گی. ہائی انسٹالیشن کاسٹ. اچھا, دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کی انسٹالیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑی بڑی ونڈ ملز آپ نے انسٹال کرنی ہے, اور پاکستان نے جو انسٹالمنٹ کی ہے ونڈ ملز کی یہ ساری بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی ہیں, تو اس کا جو انسٹالمنٹ کا خرچہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اچھا, تیسرا ہے ریکوائرز لارج لینڈ. اچھا, اب اتنی بڑی بڑی ونڈ ملز کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا ایریا چاہیے, بہت بڑی زمین چاہیے. یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. نیکسٹ ہے نوائز اینڈ ویژول ڈسٹربنس. اچھا, ایک تو شور ہوتا ہے, ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے پنکھے چلیں گے تو ظاہر ہے وہ آواز بھی پیدا کریں گے, تو ایک یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ ویژول ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. اتنے بڑے ایریے میں آپ نے ونڈ ملز لگا دی ہیں تو اس ایریے کا ویو خراب ہو جائے گا کیونکہ ہر طرف آپ کو ونڈ ملز ہی نظر آئیں گی. اور آخری ہے رسک ٹو برڈز. پرندوں کے لیے خطرہ ہے. اب ونڈ ملز چل رہی ہیں اتنے بڑے ایریے میں اور اتنی ہائٹ تک یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی پرندہ وغیرہ زون میں آ جاتا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے. تو پرندوں کے لیے بھی یہ خطرہ ہے. نیکسٹ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سولر انرجی کی, یعنی شمسی توانائی, سورج سے حاصل کی جانے والی بجلی. پاکستان ریسیوز سن لائٹ فار آلموسٹ 300 days a year. پاکستان میں سال کے تقریباً 300 دن دھوپ موجود رہتی ہے. اس لیے شمسی توانائی بھی ایک بجلی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہمارے لیے موجود ہے. میجر سولر پروجیکٹس انکلوڈ. اچھا, ہمارے جو میجر سولر پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں ان کے اندر قائد اعظم سولر پارک بہاولپور 100 میگا واٹ. بہاولپور میں موجود قائد اعظم سولر پارک جس سے ہم 100 میگا واٹ کی بجلی حاصل کر رہے ہیں. نیکسٹ بلوال سولر پلانٹ سرگودا 90 میگا واٹ. اچھا, سرگودا کے اندر موجود بھلوال سولر پلانٹ جو ہے نا اس سے ہم 90 میگا واٹ کی بجلی حاصل کر رہے ہیں. مٹیاری سولر پلانٹ سندھ 60 میگا واٹ. اچھا, سندھ میں مٹیاری کے مقام پہ جو سولر پلانٹ لگا ہوا ہے اس سے ہم 60 میگا واٹ کی بجلی حاصل کر رہے ہیں. نیکسٹ ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی, شمسی توانائی کے فوائد. کلین اینڈ پولوشن فری. ایک تو یہ ہے کہ یہ بجلی بالکل پولوشن فری ہے, اس میں بھی کوئی فیول وغیرہ کنزیوم نہیں ہوتا جس سے کوئی آلودگی پھیلے. بیسٹ فار ریموٹ ایریاز. اچھا, جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ کھمبے بچھانا تاریں بچھانا مشکل ہے وہاں پہ اس کی انسٹالیشن بہت آسان ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے. کوئک انسٹالیشن. اچھا, تیسرا یہ کہ اس کی انسٹالیشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی بڑے دور دراز ایریا سے تاریں لائنیں کھمبے نہیں لے کے آنے بلکہ جسٹ آپ نے سولر پلیٹس لگانی ہیں
اور آپ کی بجلی کی پیداوار سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ریڈیوسز انرجی امپورٹس، درآمدی توانائی پر انحصار کو کم کرتی ہے۔ جو ہم دوسرے ممالک سے توانائی حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارا انحصار یہ کم کرتی ہے، ہم بڑی آسانی سے خود پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ کریٹس لوکل جاب، اچھا یہ لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتی ہے، ظاہر ہے انسٹالیشنز کے لیے، ان کو رن کرنے کے لیے، ان کو مینٹین رکھنے کے لیے، درست کرنے کے لیے بھی آپ کو سٹاف چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی، شمسی توانائی کے نقصانات۔ نمبر 1، ہائی انیشیل کاسٹ، اچھا اس کی انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ آتی ہے۔ پاور ڈیپینڈز آن سن لائٹ، اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب جو پیداوار ہے وہ سورج کے ساتھ منسلک ہے، دھوپ ہے تو بجلی بنتی رہے گی، اور دھوپ نہیں ہے تو پیداوار متاثر ہوگی، اور نائٹ میں خاص طور پہ آپ اس ذریعے سے بجلی حاصل نہیں کر سکتے۔ ریکوائرز بیٹریز فار نائٹ یوز، رات کو اگر آپ نے بجلی استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بیٹریاں بھی انسٹال کرنی پڑیں گی، جس سے خرچہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ڈسٹ ریڈیوسز ایفیشینسی، اچھا جو دھول مٹی ہے یہ جب اس کی سولر پلیٹس کے اوپر جم جاتی ہے تو اس سے پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ لارج سولر فارمز نیڈ بگ لینڈ، اب زیادہ بجلی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جگہ بھی زیادہ چاہیے ہوگی انسٹالیشن کے لیے، تو اتنی بڑی جگہ اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے۔ اب آخر میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بائیو فیول انرجی کو۔ بائیو فیول انرجی سے مراد وہ انرجی جو جانداروں سے حاصل کی جاتی ہے، اس میں جانور اور پیڑ پودے دونوں شامل ہیں۔ بائیو فیول از پروڈیوسڈ فرام ایگریکلچرل ویسٹ، لائف اسٹاک مینور اینڈ آرگینک مٹیریل۔ بائیو فیول زرعی فضلے، جانوروں کے گوبر اور نامیاتی مادوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پروجیکٹس انکلوڈ، اچھا اس کے جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں؟ پنجاب بایو گیس پروجیکٹ، UAF بایو گیس انیشیٹو، UAF اسٹینڈ فار یونیورسٹی آف ایگریکلچرل فیصل آباد۔ RSPN اینڈ PDDC بایو گیس پروگرامز، RSPN stands for Rural Support Programs Network and PDDC stand for Pakistan Dairy Development Center۔ یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں جو پاکستان کے اندر بایو فیول کی پیداوار کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ انرجی گین کر سکیں، لیکن انیشیلی ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ویسٹ کو توانائی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایڈوانٹیجز آف بایو فیول انرجی، بایو فیول سے توانائی کے فوائد۔ ریڈیوسز گرین ہاؤس گیسز، اچھا یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کے اخراج کو کم کرتا ہے، کیونکہ اس میں کاربن کا اخراج بہت کم ہوتا ہے۔ کنورٹس ویسٹ انٹو انرجی، اچھا فضلہ جو ہے اس کو توانائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ایک تو ایریا کلیئر ہو جاتا ہے، جو فضلہ وغیرہ وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے، دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اس سے ہم توانائی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کریٹس جاب ان رورل ایریاز، اچھا دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرے گی، ظاہر ہے اس کام کو بھی سر انجام دینے کے لیے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹرینتھنز انرجی سیکیورٹی، اچھا ملک کی توانائی کو محفوظ تر بنا سکتی ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے یہاں سے توانائی حاصل کرنی شروع کر دیں تو یہ تھوڑا مزید سیکیور کر دیتی ہے انرجی ریسورسز کو۔ اب دیکھ لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف بایو فیول انرجی، بایو فیول سے توانائی کے نقصانات۔ کمپیٹس ود فوڈ کراپس فار لینڈ، اچھا زرعی زمین کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے زرعی زمین ہوگی اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ کوالٹی فار بایو ماس ویریز، اچھا بایو ماس کا معیار جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، تو اس سے ظاہر پیداوار بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایکسپینسو سیٹ اپ، اس کا جو سیٹ اپ ہے ابتدائی جو لاگت ہے اس کی وہ کافی زیادہ ہے۔ رسک آف ڈیفارسٹیشن،
اب اس میں یہ بھی رسک ہے کہ جنگلات کا خاتمہ ہی نہ ہو جائے، جنگلات میں کمی کا اس میں خطرہ موجود رہتا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بایو فیول کے چکر میں ہم اپنے بچے کھچے جو جنگلات ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیں، تو یہ بھی ایک اس کے اندر رسک موجود ہے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح ہم نے یہ چاروں جو ہے نا وہ رینیویبل ریسورسز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نان رینیویبل ریسورسز بھی ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب آخر میں ہم اس کا مختصر جو ہے نا وہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان ہیز اے رچ ویرائٹی آف انرجی ریسورسز، پاکستان کے پاس توانائی کے بے شمار وسائل موجود ہیں، بٹ ٹو اوور کم انرجی شارٹیج دا کنٹری مسٹ اڈاپٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز، لیکن توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ انکریز رینیویبل انرجی یوز اینڈ ریڈیوس ڈپینڈنس آن فوزل فیول، ہمیں قابل تجدید اور مقامی توانائی پر انحصار کو بڑھانا ہوگا، اور جو فوزل فیول ہے اس کے اوپر ہم نے اپنے انحصار کو کم کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے انرجی کے اوپر، اور ہمارے جو انرجی کرائسز ہیں اور جو انرجی کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب اس تیسرے پارٹ کے اندر ہم ٹیلی کمیونیکیشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ٹیلی کمیونیکیشن سے، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کا تعارف۔ ٹیلی کمیونیکیشن ریفرز ٹو دا لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن آف انفارمیشن تھرو الیکٹرانک مینز۔ ٹیلی کمیونیکیشن سے مراد برقی ذرائع کے ذریعے معلومات کا دور دراز تک تبادلہ ہے، یعنی کسی بھی لانگ ڈسٹینس پہ آپ کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کی مدد سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تو یہی ٹیلی کمیونیکیشن ہے۔ اٹ انکلوڈز ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فیکس، انٹرنیٹ اینڈ سیٹلائٹ سسٹم۔ اچھا، اس کے اندر ٹیلی فون، ریڈیو، ٹی وی، فیکس، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نظام، یہ تمام چیزیں ہم سورس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اٹ انیبلز ریپڈ کمیونیکیشن آف وائس، ڈیٹا، امیجز اینڈ ویڈیو اکراس سٹیز، کنٹریز اینڈ دا ورلڈ۔ اچھا، یہ ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے وائس ڈیٹا، امیجز، ویڈیوز، ٹیکسٹ، یہ تمام قسم کا جو ڈیٹا ہے ہم وہ اکراس دا سٹیز، کنٹریز اور پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ امپورٹینس آف ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کی اہمیت۔ کنیکٹس پیپل گلوبلی اینڈ ریڈیوس کمیونیکیشن بیریئرز، یہ لوگوں کو دنیا بھر میں جوڑ کر فاصلوں کو کم کرتی ہے۔ انیبلز ریئل ٹائم شیئرنگ آف انفارمیشن، اور فوری طور پہ معلومات کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سپورٹس بزنس گروتھ، ڈیجیٹل اکانومی اینڈ انڈسٹریل ایفیشینسی۔ اچھا، یہ کاروبار اور ڈیجیٹل معیشت کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ان سورس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں۔ پلیز اے میجر رول ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ایمرجنسی رسپانس۔ اچھا، یہ ہنگامی حالات میں اور قدرتی آفات کی صورت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہینسز ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، گورننس اینڈ کامرس، تعلیم، صحت، حکومت اور تجارت تک رسائی کو یہ بہتر بناتی ہے۔ اچھی کمیونیکیشن ہوگی تو آپ یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اویل کر سکیں گے، ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ٹرنز دا ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج، اس نے دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ اس نے جوڑ دیا ہے۔ اب پہلے دیکھیں مینز آف کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن سے پہلے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج پہنچانا، دور کے علاقے تو چھوڑیں، آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کوئی میسج پہنچانا ہو تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا تھا، اور ابھی آپ نے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی سے بات کرنی ہو تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اور ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہوئے آپ سیکنڈز کے اندر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹیلی کمیونیکیشن نے پوری دنیا کو جوڑ کے ایک گاؤں بنا دیا ہے، اور جس طرح آپ اپنے گاؤں کے اندر
اپنے محلے کے اندر جتنی دیر میں کسی بندے تک اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں، اتنی دیر میں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود اپنے ریلیٹیو کو، اپنے دوست کو اس ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس ٹیلی کمیونیکیشن نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ گلوبل سٹیزنشپ، ٹیلی کمیونیکیشن اور عالمی شہریت۔ ٹیلی کمیونیکیشن ہیز انکریزڈ گلوبل انٹرڈیپینڈنس، ٹیلی کمیونیکیشن نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ پیپل ناؤ انٹریکٹ اکراس کلچرز، مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اٹ پروموٹس میوچل رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا سینس آف بینگ پارٹ آف اے گلوبل کمیونٹی، جس سے باہمی احترام، سمجھ اور عالمی شہری ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، سوشلائز ہوتے ہیں، تو آپ کو دوسرے لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک بین الاقوامی شہری ہونے کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے آپ کے اندر احترام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے رول آف ٹیلی کمیونیکیشن ان پاکستان's ڈیولپمنٹ، پاکستان کی ترقی میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کیا کردار ہے، ابھی اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن سپورٹس ایجوکیشن اینڈ ای لرننگ، ٹیلی کمیونیکیشن پاکستان میں درج ذیل شعبوں کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ایجوکیشن اور ای لرننگ۔ ای لرننگ سے مراد آپ انٹرنیٹ یا ٹیلی کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ سب ای لرننگ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو تعلیم اور ای لرننگ میں کمیونیکیشن بہت اہم رول پلے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری اینڈ مینوفیکچرنگ، صنعت اور مینوفیکچرنگ کے اندر بھی اس کا بہت اہم رول ہے۔ پوری دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں اور اسی حساب سے ہماری صنعتیں اور مینوفیکچرنگ بھی جاری ہے۔ سروس سیکٹر کے اندر بھی رول پلے کر رہی ہے ٹیلی کمیونیکیشن۔ اور نیکسٹ ہے ٹریڈ، مارکیٹنگ اینڈ ای کامرس، تجارت، مارکیٹنگ اور ای کامرس بھی سیم لائک ای لرننگ کی طرح، جیسا ای لرننگ میں ہم آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جو ای کامرس ہے اس میں ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ گورننس اینڈ پبلک کمیونیکیشن، حکومتی رابطے اور عوامی معلومات، یہ تمام چیزیں بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے آسان ہو چکی ہیں۔ ایگریکلچرل فورکاسٹنگ اینڈ بزنس اپڈیٹس، اس کے علاوہ زراعت کے لیے موسم کا حال اور کاروباری مشورے وغیرہ، یہ تمام چیزیں بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے ممکن ہو چکی ہیں۔ خاص طور پہ زراعت میں اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ جو علاقے ہیں جہاں پہ بارش کی مدد سے فصلیں اگائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ یہ ویدر فورکاسٹنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو ٹیلی کمیونیکیشن نے اس کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے اور بہت سی سہولیات میسر آ چکی ہیں کسانوں کو۔ ابھی ہم ٹیلی کمیونیکیشن کی مختلف ڈیوائسز کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ریڈیو کو۔ تو ریڈیو از ون آف پاکستانز ارلیسٹ کمیونیکیشن ٹول، پاکستان کا سب سے جو قدیم کمیونیکیشن ٹول یا رابطے کا ذریعہ ہے وہ ریڈیو تھا۔ ان ایجوکیشن پرووائڈز لیسنز، اویئرنیس پروگرامز اینڈ انفارمیشن فار ریموٹ ایریاز، ریڈیو کے ذریعے تعلیم بھی دی جاتی تھی اور دور دراز کے علاقوں میں معلومات بھی فراہم کی جاتی تھی۔ جب یہ دوسرے آج کل کے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے میتھڈز ہیں یہ اویلیبل نہیں تھے، تو ریڈیو ہی اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر رابطے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اسی پہ نیوز بھی سنتے تھے لوگ، اسی پہ ویدر فورکاسٹ بھی سنتے تھے، اسی پہ مختلف پروگرامز چلتے تھے، انٹرٹینمنٹ، تمام چیزوں کا ذریعہ ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا۔ ان انڈسٹری، براڈ کاسٹ، مارکیٹ ریٹس، ویدر رپورٹس، ایگریکلچرل گائیڈنس،
اچھا، ریڈیو کو سند میں بھی استعمال کیا گیا، اس میں مارکیٹ ریٹ ہو گئے، موسم کا حال اور ذرعی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی تھی. اور جو پاکستان ریڈیو تھا اس کے مختلف اسٹیشن سے مختلف ٹائمز کے اندر پروگرام چلا کرتے تھے. کسانوں کے لیے پروگرام چلتے تھے، اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام چلتے تھے، اسی طرح نیوز کا ٹائم ہوتا تھا اور انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہوتا تھا. تو یہ تمام چیزیں ریڈیو کے ذریعے پورے پاکستان تک پہنچائی جاتی تھیں. ان سوسائٹی اسپریڈز نیوز، کلچر، پبلک میسیجز. اچھا، معاشرے میں خبریں، ثقافت اور عوامی پیغامات پہنچانا بھی ریڈیو کے ذریعے ہی ممکن تھا اس ٹائم. اب جدید مینز آف کمیونیکیشن یا ٹیلی کمیونیکیشن آ جانے سے اب ریڈیو کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے اور اس کا استعمال آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیلی ویژن کو. ٹیلی ویژن کے بارے میں تو آپ سب اسٹوڈنٹس بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے. یہ بھی ہمارا مینز آف کمیونیکیشن کے اندر شامل ہے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ڈیٹیلز پرووائڈز ایجوکیشنل پروگرامز. ٹی وی کے اوپر تعلیمی پروگرام پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اب پی ٹی وی کے بہت سارے جو ہے نا وہ پروگرام جو ہے نا وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں اور طلباء کے لیے ہوتے ہیں. ٹیلی اسکولز کنٹینیوڈ لرننگ ڈیورنگ کووڈ-19. جب یہ کرونا پھیلا ہوا تھا پوری دنیا کے اندر اور اسکول کالجز بند ہو چکے تھے، اس ٹائم ٹیلی ویژن کے ذریعے تعلیمات جاری رکھے ہوئے تھے اور بہت سارے جو ہے نا وہ ٹیلی اسکولز کھل چکے تھے اور ٹی وی کے ذریعے ہی وہ اپنے جو ایجوکیشن ہے اس کو جاری رکھے ہوئے تھے. براڈ کاسٹ نیوز، ویدر، ڈاکومنٹریز، پبلک اویئرنیس. اس کے علاوہ ٹی وی کے اوپر خبریں، موسم، ڈاکومنٹریز اور آگاہی کے پروگرام چلائے جاتے ہیں. اسٹرانگ میڈیم فار نیشنل یونٹی اینڈ کلچر. کہ نیشنل یونٹی اور کلچر کے لیے ایک بہت ہی مضبوط ٹیلی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، سورس ہے. نیکسٹ مینز آف ٹیلی کمیونیکیشن میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیلی فون اور موبائل فون کو. میجر ٹول فار کمیونیکیشن، رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انیبلز ای لرننگ، آن لائن کلاسز، ایپس. اس کی مدد سے ای لرننگ اور آن لائن کلاسز ممکن ہو سکتی ہیں. انہینس بزنس اینڈ کسٹمر سروس. کاروبار اور کسٹمر سروسز کے اندر اس کے ذریعے بہتری آئی ہے. سپورٹس موبائل بینکنگ، آن لائن شاپنگ، ڈیجیٹل پیمنٹس. آپ سب جانتے ہیں کہ موبائل بینکنگ اور آن لائن شاپنگ اور ڈیجیٹل ادائیگیاں جو ہے نا آج کے دور میں بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے. انکریزز ایفیشینسی ان انڈسٹری اینڈ سروسز. صنعت اور خدمات میں اس نے کارکردگی کو بہتر بنا دیا ہے. اب موبائل فون آپ کہیں بھی رہ کے کسی بھی جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سمجھ لیں کہ پورا آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے پاکٹ میں ہوتا ہے. جب چاہیں آپ چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ پے کر سکتے ہیں، بل پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسی کے ذریعے نالج حاصل کر سکتے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں. ہر چیز کو اس نے آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو یہ سب سے اس دور کا اسٹرانگ مینز آف ٹیلی کمیونیکیشن کہا جا سکتا ہے اس کو. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں فیکس مشینز کی. although used less today, fax machines remain important where internet access is weak or unreliable. اگرچہ آج کے دور میں فیکس مشینز کا استعمال کم ہو چکا ہے بلکہ ایک طرح سے ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن اپنے ٹائم کے اندر یہ بہت اہم رہی ہے. اور جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سروس صحیح نہیں تھی یا کمزور تھی وہاں پہ پھر فیکس کا استعمال کیا جاتا تھا. اس میں جو میسیج ہوتا تھا، یہ مشین جو ہے وہ ٹیلی فون کے ساتھ لنک اپ ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو میسیج بھیجا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ایک پرنٹر لگا ہوتا تھا، وہ پرنٹ فارم میں آ جاتا تھا اور اس طرح کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ آپ بھیج سکتے تھے دور دراز کے علاقے تک. آج کے دور میں تو انٹرنیٹ نے اور جو دیگر سہولیات ہیں، ای میلز ہو گئیں یا پھر واٹس ایپ یا اس طرح کی سوشل سروسز جو ہیں انہوں نے بہت آسان کر دیا کام، اور جس کی وجہ سے ابھی فیکس مشین کا استعمال بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انٹرنیٹ اینڈ ای میل.
بیک بون آف ایجوکیشن، انڈسٹری، کامرس۔ انٹرنیٹ اور ای میل کو تعلیم، صنعت اور تجارت کی بیک بون کہا جاتا ہے۔ سپورٹس، آن لائن کورسز، ورچوئل کلاسز۔ اچھا، آن لائن کورسز اور ورچوئل کلاسز کو یہ سپورٹ کرتی ہے، اس کے ذریعے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیلپس، آٹومیشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس۔ آٹومیشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کو یہ پروموٹ کرتی ہے، اس کے اندر مدد کرتی ہے۔ الاؤز گلوبل کنیکٹیوٹی اینڈ ریسرچ، عالمی سطح پر رابطہ اور تحقیق ممکن ہے اس کے ذریعے۔ انیبلز ڈیجیٹل پیمنٹس، آن لائن سروسز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ اس کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ، آن لائن سروسز اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سہولت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آج کل یہ تمام چیزیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہو گئی۔ اچھا، آن لائن سروسز کے اندر آپ آن لائن شاپنگز اور بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے امپیکٹ آف ٹیلی کمیونیکیشنز آن اے کنٹری، کسی بھی ملک پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اثرات یا ایفیکٹس۔ اسٹیمولیٹس اکانومک گروتھ، معاشی ترقی میں اضافہ کرتی ہے۔ پروموٹس سوشل ڈیولپمنٹ، سماجی ترقی کو بھی فروغ دیتی ہے۔ انہینس پولیٹیکل اویئرنیس، لوگوں میں سیاسی شعور کو بڑھاتی ہے۔ اسٹرینتھنس نیشنل سیکیورٹی، اور قومی سلامتی کو مضبوط کرتی ہے۔ ہیلپس ان ہیلتھ کیئر اینڈ ایمرجنسی رسپانس، صحت اور ایمرجنسی میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ویسے تو یہ سارے ٹاپک اتنے جنرل اور اتنے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، ڈیلی لائف میں ہم ان سے ہمارا پالا پڑتا ہے کہ ہم اس کو اگر ڈسکس کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ویڈیو گھنٹوں کی لینتھ پہ چلی جائے، تو لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ ڈسکس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے بھی جنرل اویئرنیس کی چیزیں ہیں، یہ تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہیں، تو یہاں پہ میں صرف مختصراً اس کے چند پوائنٹس لکھوا رہا ہوں، باقی آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جب پیپر میں اگر آ جاتا ہے تو اسی کو ایکسپینڈ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نیگیٹو امپیکٹس آف ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کے منفی اثرات۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ جہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں پہ اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، ابھی ہم ان کو مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ریڈیوس فیس ٹو فیس انٹریکشن، ایک تو اس نے فیس ٹو فیس جو روبرو رابطہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے، ہر چیز اب فون پہ ہی شفٹ ہو چکی ہے۔ انکریز ان آئسولیشن اینڈ سٹریس، اس سے تنہائی اور ذہنی دباؤ بڑھ چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خاص طور پہ نئی جنریشن کو تو ہر شخص جو ہے نا وہ موبائل کے اندر آپ کو بزی ملے گا، ہر ٹائم اس کی پوری دنیا یہ موبائل فون ہی بن چکا ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ تنہائی میں اور ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر شخص آپ کو ٹینشن میں ملے گا، اور کسی کو کسی ساتھ والے کا حال احوال پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ اسپریڈ آف مس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز، اچھا یہاں پہ سوشل ایپس کے تھرو اور دوسرے جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، جس سے معاشرے کے اندر بے چینی بڑھتی ہے۔ پرائیویسی وائولیشنز اینڈ سرویلنس، اچھا پرائیویسی کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈیوائسز کی مدد سے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی شخص بھی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن موبائل فون اور اس کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں وہاں سے وہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، اور اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے سائبر اٹیکس۔ سائبر اٹیکس جو ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس خالی کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کے بہت ساری پرسنل انفارمیشن چوری کر لی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملوث ہیں، اور یہ بھی آج کے دور میں ایک عام سی بات ہے۔ یہ آئے روز ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، فلاں کا اے ٹی ایم کارڈ چوری ہو گیا، فلاں کا جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے استعمال کر لیا گیا، تو یہ چیزیں بھی سائبر اٹیکس کے تھرو ہوتی رہتی ہیں۔ ڈیجیٹل ڈیوائڈ بٹوین رچ اینڈ پور، امیر اور غریب میں ڈیجیٹل فرق۔ یہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کے پاس جو سورسز ہیں اور جو ٹیلی کمیونیکیشن کی مینز ہیں، ڈیوائسز ہیں، ان سے
معاشرے کے اوپر بہت سارے نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں. اب خاص طور پہ بچوں کے اوپر یہ بہت زیادہ ہے. ابھی امیر بچوں کے پاس جو ہے نا وہ مہنگے 5-10 لاکھ کے موبائل فونز ہوتے ہیں, اور غریب کا بچہ اس کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس سے بھی معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ تفریق بڑھتی جا رہی ہے اور امیر اور غریب کا گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا. نیکسٹ ہے چیلنجز آف ٹیلی کمیونیکیشن ان پاکستان. پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے چیلنجز یا مسائل. نمبر 1, اکانومک کانسٹرینٹس یعنی معاشی مجبوریاں. ہائی کاسٹ آف انسٹالنگ ٹاورز, فائبر آپٹکس اینڈ انٹرنیٹ کیبلز ان ریموٹ ایریاز. دور دراز کے علاقوں میں ٹاورز لگانا, فائبر آپٹکس بچھانا اور انٹرنیٹ کیبل کی تنصیب جو ہے نا یہ بہت ہی مہنگی ہے اور یہ بہت مشکل ہے, اور ہماری اکانومک کنڈیشن جو ہے نا اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. جیوگرافیکل بیریئرز. دوسرا ہے جغرافیائی رکاوٹیں. ماؤنٹینز, ڈیزرٹس, ریموٹ ویلیز میک انفراسٹرکچر انسٹالیشن ڈیفیکلٹ. اس کے علاوہ جو جغرافیائی رکاوٹیں ہیں جیسے پہاڑ ہو گئے, صحرا, دور دراز وادیاں, یہ بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کو مشکل بنا دیتی ہیں. وہاں تک آپ نے اگر کوئی چیز لے کے جانی ہے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے, اور وہاں پہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. نمبر 3, سیکیورٹی ایشوز. سیکیورٹی کے مسائل. کانفلکٹس ان بلوچستان, ایکس فاٹا, بارڈر ایریاز کاز ڈیمیج ٹو ٹیلی کام لائنز. اچھا, سیکیورٹی کے مسائل بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ اور چیلنج ہے. جس طرح بلوچستان اور سابقہ جو فاٹا کا علاقہ ہو گیا وہ ہو گئے سرحدی علاقے جہاں پہ تنازعات وغیرہ چلتے رہتے ہیں, تو وہاں پہ ٹیلی کام کی لائنوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, اور آئے روز یہ ہوتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لائن ڈیمیج ہو گئی, تباہ کر دی گئی, بلاسٹ ہو گیا, تو یہ چیزیں بھی مشکلات پیدا کرتی ہیں. نمبر 4, پاور سپلائی ایشوز. بجلی کی فراہمی کے مسائل. رورل ایریاز فیس لوڈ شیڈنگ اینڈ نو الیکٹریسٹی وچ ڈسرپٹس ٹیلی کام ایکوپمنٹس. دیہی علاقوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلی کام کا جو ایکوپمنٹ ہے, سامان ہے, وہ متاثر ہوتا ہے, اور بار بار خاص طور پہ بجلی آنے سے جانے سے یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. صرف دیہی علاقوں میں نہیں, آج کل تو آپ دیکھیں تو شہری علاقوں میں بھی یہی حال ہے, 2 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 2 گھنٹے نہیں ہوتی ہے, اور بار بار یہ لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں تو یہ مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ٹیلی کام سسٹم کے لیے ایک چیلنج ہے, کیونکہ جب تک پاور سپلائی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, ٹیلی کمیونیکیشن کے مسائل بھی حل کرنا بہت مشکل ہے. نیکسٹ ہے ریسنٹ امپروومنٹس ان ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر. ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں حالیہ امپروومنٹس جو بہتری کے لیے جو کام کیے گئے ہیں, ابھی ان کو ہم مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں. انکریزڈ فورن انویسٹمنٹ, بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ. 4G ایکسپینشن اکراس پاکستان, 4G کا پورے پاکستان میں پھیلاؤ. افورڈیبل ڈیٹا ریٹس, اور انٹرنیٹ کے ریٹس جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں, سستا انٹرنیٹ اویلیبل ہے. گروتھ ان ای کامرس, ای کامرس میں ترقی. 192 ملین ٹیلی کام یوزرز. اب یہ بڑی ایک اہم انفارمیشن ہے کہ پاکستان کے اندر 192 ملین سے زیادہ ٹیلی کام یوزر موجود ہیں. کنیکٹیوٹی ریچ 90% پاپولیشن, 90% عوام تک جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی رسائی ممکن ہو چکی ہے. یعنی پاکستان کی 90% جو پاپولیشن ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن سے مستفید ہو رہی ہے. امپروومنٹس ان ایجوکیشن تھرو ٹیلی کمیونیکیشن. اچھا, ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے تعلیم میں بہتری, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کے بغیر اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. انٹرنیٹ ان اسکولز اینڈ کالجز. اسکولوں اور کالجوں میں انٹرنیٹ ابھی دستیاب ہو چکا ہے, اور اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. ڈیجیٹل کلاس رومز, ورچوئل لیبس. اس کے علاوہ ڈیجیٹل کلاس رومز اور ورچوئل لیبس بھی وجود میں آ چکی ہیں. ای لرننگ پلیٹ فارمز
ویڈیوز، ایپس، ایکسرسائزز. اچھا، اسی طرح ای لرننگ پلیٹ فارمز ہیں جن میں آپ ویڈیو لیکچرز کی مدد سے اور ویڈیو سیمولیشن کی مدد سے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ایپس بھی ہیں جن کی مدد سے اور ایکسرسائزز کی مدد سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. آن لائن اسائنمنٹس، ٹیسٹ، اسسمنٹ. اس کے علاوہ آن لائن اسائنمنٹس ہو گئی، ٹیسٹ ہو گئے اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسسمنٹس کی مدد سے بھی علم سیکھا جا رہا ہے. ڈسٹینس لرننگ ڈیورنگ کووڈ-19. اسی طرح ہم نے اس کا پریکٹیکل ان تمام چیزوں کا مظاہرہ دیکھا تھا جب کووڈ-19 آیا ہوا تھا، تو اس کے دوران جو ہے نا اسکول کالجز بند ہو چکے تھے اور بچوں نے گھروں پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کی تھی اور اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچایا تھا. تو ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے یہ سب چیزیں ممکن ہے. آن لائن کلاس رومز ہو گئی، ورچوئل لیبز ہو گئی اور آن لائن ایکسرسائزز، ٹیسٹ وغیرہ، یہ سب کچھ پاسبل ہے. نیکسٹ ہے رول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ٹیلی کام اینڈ ایجوکیشن. ٹیلی کام اور تعلیم میں مصنوعی ذہانت کا کردار. امپرووز نیٹ ورک مینجمنٹ. نیٹ ورک مینجمنٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. انہینس کسٹمر ایکسپیرینس. صارفین کا تجربہ بہتر ہوتا ہے اس سے. انیبلز پرسنلائزڈ لرننگ. طلباء کے لیے خود کار طریقے سے سیکھنے کا نظام موجود ہے، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ہیلپس ٹیچرز ود گریڈنگ اینڈ پلاننگ. اساتذہ کو چیکنگ اور منصوبہ بندی میں بھی یہ مدد فراہم کرتی ہے. ورچوئل ٹیوٹرز اینڈ چیٹ بورڈز. ورچوئل ٹیوٹرز اور چیٹ بورڈز بھی دستیاب ہیں جو آٹومیٹیکلی آپ کو رسپانس کرتے ہیں. اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں تو آپ سب اسٹوڈنٹس جانتے ہی ہوں گے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خاص طور پہ اور جنرلی سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور یہ وداؤٹ اینی ڈیلے آپ کو ہر کویشچن کا رسپانس دیتا ہے، جواب دیتا ہے. جو چیز آپ نے سیکھنی ہو سکھاتا بھی ہے، پریکٹیکل چیزیں آپ کو کرنے کے طریقے بتاتا ہے. اور اس نے تمام ڈکشنریز کو، تمام بکس کو، ایکسٹرا جو آپ گرامر کی بک اور دوسری رکھتے تھے ان سب کو ریپلیس کر دیا. آپ کو ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فیوچر آف ٹیلی کمیونیکیشن ان پاکستان. پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا مستقبل، کہ مستقبل میں ٹیلی کمیونیکیشن کس طرح اثر انداز ہوگی پاکستان کے اوپر. پاکستان کے اندر کون سی چیزیں ایسی لانچ ہونے والی ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن سے منسلک ہیں. تو پہلے ہم ان کی ایک لسٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے ارائیول آف 5G ٹیکنالوجی. 5G ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے، بہت ساری کنٹریز میں اس کے ٹیسٹ ہو چکا ہے. اسمارٹ سٹیز، بہت سارے شہروں کو اسمارٹ سٹیز بنایا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آگے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. انٹرنیٹ آف تھنگز، IoT، یہ بھی لانچ کی جا رہی ہے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن ایکسپینشن. سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو بڑھایا جا رہا ہے. رورل کنیکٹیوٹی امپرومنٹ. دیہی علاقوں میں بہتر رابطے، یعنی رابطے کے ذریعوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے تمام گاؤں اور دیہاتوں میں بھی. نیکسٹ ہے ڈیجیٹل انکلوژن، ڈیجیٹل شمولیت. ابھی ان تمام چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے 5G ٹیکنالوجی. 5G is the fifth generation of mobile communication technology. 5G موبائل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی 5ویں جنریشن ہے. It offers extremely high internet speed. یہ بہت ہی ایکسٹریم ہائی انٹرنیٹ سپیڈ فراہم کرتی ہے. لو لیٹنسی اینڈ ریئل ٹائم ڈیٹا ٹرانسفر. اس میں بالکل ڈیلے نہیں ہوتا اور ریئل ٹائم جو ہے نا وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. وتھ 5G پاکستان ول ایکسپیرینس فاسٹر ڈاؤن لوڈز. اگر یہ 5G پاکستان میں لانچ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کی اسپیڈ بہت زیادہ ہو جائے گی. اسموتھر ویڈیو اسٹریمنگ بھی بالکل سموتھ ہو جائے گی. اینڈ مور اسٹیبل کنیکٹیوٹی. اور ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے، جو کنیکشنز ہیں وہ بھی زیادہ اسٹیبل ہو جائیں گے. 5G ول آلسو سپورٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز. 5G ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو بھی سپورٹ کرتی ہے، لائک آٹونومیس وہیکل، جیسے خود کار گاڑیاں، ہائی اسپیڈ میڈیکل امیجز کو، اور اس کے علاوہ ریموٹ سرجریز کو، آن لائن گیمنگ کو، اسی طرح ریئل ٹائم مانیٹرنگ اینڈ الٹرا فاسٹ بزنس کمیونیکیشن. ریئل ٹائم گیمنگ اور بہت ہی تیز رفتار بزنس کمیونیکیشن کو بھی. It will
revolutionize sectors such as healthcare, education, defense, industry and e-commerce. اس نے یہ جو سیکٹرز ہیں جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا، ایجوکیشن ہو گئی، ڈیفینس، انڈسٹری اور ای کامرس، اس کے اندر اس نے انقلاب برپا کر دینا ہے اور اتنی زیادہ اس کے اندر چینجنگ آ جائے گی اور بہتری آ جائے گی اور جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے گا۔ نیکسٹ ہے اسمارٹ سٹیز۔ اسمارٹ سٹیز یوز ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز to improve services, safety, communication and infrastructure. اسمارٹ سٹیز وہ سٹیز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے سروسز، سیفٹی، کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے۔ دے ریلائی آن سینسرز، اسمارٹ کیمراز، فاسٹ انٹرنیٹ اینڈ ریئل ٹائم ڈیٹا ٹو مینیج ٹرانسپورٹیشن، الیکٹریسٹی، ویسٹ، واٹر اینڈ پبلک سیفٹی۔ یہ تمام چیزیں مینیج کرنے کے لیے، ان پہ نظر رکھنے کے لیے بہت سارے سینسر لگائے جاتے ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں، فاسٹ ترین انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ریئل ٹائم ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے نا وہ کی جاتی ہے تاکہ ٹرانسپورٹیشن اور دیگر اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ شہر کے اندر زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکیں۔ With the growth of telecommunication, cities like Islamabad, Lahore and Karachi can use smart traffic controls, smart street lights, digital security system, online governance and automated emergency services. جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے جہاں پہ انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولیات زیادہ میسر ہیں، جن میں اسلام آباد، لاہور، کراچی ہے، وہاں پہ ہم اسمارٹ ٹریفک کنٹرول سسٹم استعمال کر سکتے ہیں، اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس یوز کر سکتے ہیں جو سینسر کی مدد سے آٹومیٹیکلی رات کو آن ہو، صبح آف ہو جائیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل سیکیورٹی سسٹم لگا سکتے ہیں، جس طرح آج کل کراچی میں کیا بھی جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل چلان کیے جا رہے ہیں، آٹومیٹک کیمرہ جو ہے وہ چلان وغیرہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری سہولیات ہم جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے اپنے ان شہروں کو ڈیجیٹل سٹیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے انٹرنیٹ آف تھنگز، IoT۔ IoT refers to connecting daily use devices to the internet so they can communicate, send data and perform tasks automatically۔ IoT کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈیلی یوز کی جو ہماری ڈیوائسز ہیں وہ ساری کی ساری ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں اور تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں، ڈیٹا سینڈ کر سکیں اور کسی ایک ڈیوائس کی مدد سے ہم پورے گھر کو کنٹرول کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کو خاص طور پہ اسمارٹ فون کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ایگزامپل انکلوڈ اسمارٹ ہومز، اسمارٹ اپلائنسز، اسمارٹ ایگریکلچر اینڈ اسمارٹ انڈسٹریز۔ مثال میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں نے گھروں کے اندر تمام چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی جاتی ہیں۔ وہ اپنے موبائل فون کی مدد سے گیٹ کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لائٹس آن کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں، AC، چولہا، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری IoT کے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہیں۔ IoT کین ٹرانسفارم فارمنگ، آٹومیٹک ایریگیشن، ویدر مانیٹرنگ سینسرز۔ اچھا IoT یہ ٹرانسفارم کر سکتی ہے فارمنگ کی چیزیں، آٹومیٹک ایریگیشن، پانی کا نظام یا واٹر مانیٹرنگ سینسرز کی مدد سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن، GPS ٹریکنگ، اسی طرح ٹرانسپورٹنگ کے اندر GPS ٹریکنگ ہے۔ ہیلتھ کیئر، ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے ریموٹ، اینڈ ہاؤس ہولڈز، آٹومیٹیکلی لائٹس، AC، سیکورٹی کیمراز۔ اس طرح گھر میں استعمال ہونے والے AC، لائٹس، کیمرہ، جیسے میں نے آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ہم ایک اپنی اسمارٹ ڈیوائس سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق ریموٹلی استعمال کیا جا سکے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تمام IoT کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ایکسپینشن۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں توسیع۔ پاکستان از ایکسپینڈنگ اٹس سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم تھرو پروجیکٹ لائک پاکسیٹ۔ پاکستان اپنا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سیٹلائٹ کے تھرو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی اپنی سیٹلائٹ پاکسیٹ موجود ہے، اسی طرح پاکستان اس پورے پروجیکٹ کو مزید پھیلانا چاہ رہا ہے۔ دیز سیٹلائٹس ہیلپ پرووائڈ انٹرنیٹ اینڈ کمیونیکیشن سروسز ان ایریاز ویئر ٹاورز اینڈ فائبر کیبلز کین ناٹ ریچ۔ ان علاقوں میں جہاں فائبر کیبل یا ٹاورز وغیرہ دستیاب نہیں ہیں وہاں پہ ہم سیٹلائٹ کی مدد سے انٹرنیٹ اور دوسری ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔
اسپیشلی ماؤنٹینز اینڈ ڈیزرٹ، اسی طرح پہاڑی علاقے اور صحراؤں کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی ہم یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ فیوچر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ول امپروو ویدر فورکاسٹنگ، ڈیزاسٹر رسپانس، براڈ کاسٹنگ، جی پی ایس نیویگیشن اینڈ نیشن وائڈ کنیکٹیوٹی۔ مستقبل میں سیٹلائٹ کی مدد سے یہ تمام جو سروسز ہیں یہ امپروو ہو جائیں گی، جس میں ویدر فورکاسٹنگ بھی شامل ہے، ڈیزاسٹر رسپانس، کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے اوپر رسپانس، براڈ کاسٹنگ، آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن، جی پی ایس نیویگیشن ہوگی، اس کے علاوہ نیشن وائڈ کنیکٹیوٹی۔ یہ تمام چیزیں سیٹلائٹ سسٹم کے ایکسپینشن سے مزید بہتر ہو جائیں گی اور زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ نیکسٹ ہے رورل کنیکٹیوٹی امپروومنٹ، دیہی رابطوں میں بہتری۔ مینی ریموٹ ایریاز آف بلوچستان، گلگت بلتستان، تھر اینڈ کے پی لیک اسٹیبل ٹیلی کمیونیکیشن۔ پاکستان کے بہت سارے جو دور دراز کے علاقے ہیں جن میں بلوچستان، گلگت بلتستان، تھر، کے پی کے کچھ علاقے، وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کی اسٹیبلٹی کا ایشو ہے۔ دا گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ کمپنیز آر ایکسپینڈنگ فائبر آپٹک لائنز، موبائل ٹاورز اینڈ سیٹلائٹ لنکس ٹو انشور ایکول ایکسیس۔ پاکستان کی گورنمنٹ اور بہت ساری پرائیویٹ کمپنیاں بھی اپنی فائبر آپٹک لائن بچھا رہی ہیں، موبائل ٹاورز لگا رہی ہیں اور سیٹلائٹ لنکس پرووائڈ کر رہی ہیں تاکہ تمام لوگوں کو یکساں طور پہ فائدہ پہنچایا جائے۔ دس ول امپروو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، بینکنگ، ایگریکلچر اینڈ جاب اپرچونیٹیز ان رورل کمیونٹیز۔ اس سے گاؤں دیہاتوں کے علاقوں میں بھی تعلیم، صحت، بینکنگ، زراعت اور روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ اب لاسٹ میں ہم ڈیجیٹل انکلوژن کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیجیٹل انکلوژن مینز انشورنگ دیٹ ایوری سٹیزن، rich or poor, urban or rural, gets access to the internet, mobile networks and digital services۔ ڈیجیٹل انکلوژن کا مطلب ہے کہ ہر شہری، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، شہروں میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو، ان سب کو انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل خدمات تک برابر رسائی حاصل ہو یا ہونی چاہیے۔ فیوچر پلانز انکلوڈ لو کاسٹ انٹرنیٹ پیکیجز، ڈیجیٹل لٹریسی پروگرامز، آن لائن بینکنگز، ای گورننس اینڈ پبلک وائی فائی ایکسیس۔ آئندہ کے منصوبوں میں سستے انٹرنیٹ پیکیجز، ڈیجیٹل خواندگی، آن لائن بینکنگ، ای گورننس اور عوامی جگہوں پر فری وائی فائی شامل ہے۔ یہ وہ ساری سہولیات ہیں جو فیوچر میں تمام جو ہے نا ریموٹ ایریاز میں یا دیہی علاقوں میں مہیا کرنے کا پلان ہے، اور اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ 5 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یونٹ 6 کی پہلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔